اے شاہ جیلان، اے شاہ جیلان، اے میرے میران، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، بولو اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، مشکل حل ہو جاتی ہے جب رب رب منہ سے نکلتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ نماز قرب خدا کے رستے ہیں، روزہ حج زکوٰۃ نماز قرب خدا کے رستے ہیں، اس رستے پر چلنے والا خود بخود سنبھلتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، بولو اللہ اللہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، اللہ اللہ
سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، بڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، کہ تجھ سے باتیں ہیں سب پانے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک شعر میں پیش کرنا تو سامنے آؤں، ایک آخری شعر میں پیش کرنا۔ حاجی صاحب تو سوچ چکے ہیں، ویسے بھی قبلہ حضرت صاحب نے بڑی محبت کرنے، اس نے والد صاحب بھی سارا خاندان جڑا ہے، ایک شعر میں پیش کرسا، آخری لائن تو سارے تو کو جڑا کرم ہے نا، اس آخری لائن ذکر ہو سی اس طرح تو او ملی کے میں پڑھنی ہے، تو باقی 3 لائناں میں پیش کرنا۔ الف اللہ سید
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں, قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں, جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا, جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا, تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں, دعا سے تیرے رو لگائے بیٹھے ہیں, جو سے تیرے رو لگائے بیٹھے ہیں, جو زمانے بچھائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں. اور ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے, ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے, اور دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں, اور نصیب ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں, کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے, اس آس پہ بیٹھا ہوں, اس آس پہ بیٹھا ہوں, کہہ دے کوئی آ کے, اس آس پہ بیٹھا ہوں, کہہ دے کوئی آ کے, چل تجھ کو مدینے میں, تجھ کو مدینے میں, تجھ کو مدینے میں
जानिब निगाह अता तुम्ही को देखा तेरे जमाने में चार जानिब निगाह अता तुम्ही को देखा हसीन देखे जमीन देखे पर तुम सा तुमको तुम्ही को देखा सरकार जया कोई नहीं सरकार कोई नहीं सरकार जया कोई नहीं सरकार जया कोई नहीं उम्र भी ढल गई उम्र भी ढल गई तेरा भी ढल सजना दे मेढे नोलो दे विच आवे आ सरदार करा जा दीदार हुण मौत बिमा जहां मारे चल चलिए मदीने नो सामादा पता कोई नहीं पता कोई नहीं अखियां का दिया अखियां ने जनिया नाल जोड़ो जोड़ दिया ने जोड़ जावन छेनिया के कवारी तिलक मोड़ो मोड़ दिया ने सरकार जया कोई नहीं सरकार गाल जया कोई नहीं मुख चंद बदन शाशानी मुख चंद बदन शाशानी मथे चमक दिला बेनोरानी मथे चमक दिला बेनोरानी करी जुल्फते अब मस्तानी महमूद अकी हिम्मत परिया इस सूरत में मैं जाना था कि जाने जहाना था सच आखा तेरा पदी नशाना खा सच आखा तेरा पदी नशाना खा जिसे शान खुशाना सब बढ़िया सरकार जया कोई नहीं सरकार जया कोई नहीं पीर मेरा दो शार पढ़ की इजाजत पीर मेरा मदद करे हुआ जहाना दर में पीर मेरा सर होने वाला बस दिल दे हर मुश्किल में शरो मदद करे जहाना दर में निवा मेरा मुर्शिद अच्छा मैं निवा मेरा मुर्शिद
جوائے نائو چھیا تو جنا صدقے جوائے نائو چھیا تو جنا بیوی انار نبائے صدقے جوائے چھیا تو جنا صدا بہار دی اس باغے کئی خزانہ محمد فیض ہزارات آئی محمد فیض ہزارات آئی ہر پھکا پل کھوے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود اسلام بواسطة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين کچا رنگ للاری والا کچا رنگ کچا رنگ للاری والا چڑھتا رنگ محمد چڑھیا کدینا لیدا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدینا لیدا تے کچھ وسانا سائدہ مان کیا پھر کرنا جس جسنو چھنڈ چھنڈ رکھے دا خاک اندر درنا دلوئی لوئی پر لے پانڈا کڑیے تے جے تو دے پانڈا کرنا شام پہی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا تمہارا اسے تھی سبحان اللہ لوئی 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 پر لے
پانڈا کھڑیے تھے جے تجھ پانڈا بلا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا دل ہو یار حوالے رب دے سے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے بعد از حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق محفل میلاد مقدسہ میں حاضر ہونے والے خوش نصیب احباب جو کہ حاجی ازمیر صاحب کے گھر میں منعقد ہے، مبارکباد کے مستحق کے حاجی صاحب، ان کی والدہ محترمہ، ان کے سارے گھر والے، اللہ کریم اس محفل پاک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آخرت کی فکر کا سبب بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا دیں جس طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ بڑی محبتوں کے ساتھ ہمارے دانوں ثناخانوں نے اپنی حاضریاں پیش کی۔ محترم خادم حسین نقشبندی صاحب، ہارون قادری، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ثناخانوں کو سلامت رکھیں۔ ہمارے عظیم ثناخان مصطفیٰ جن کا کل وصال ہوا، عظیم ثناخان مصطفیٰ جن کے دل میں محبت رسول بھی اور محبت آل رسول بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جناب محترم گل تعارف نقشبندی صاحب مرحوم مغفور، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ بڑی محبتیں پیش کرتے ہیں ہمارے عبدالقدیر قادری صاحب، جو الحمدللہ ایک ساؤنڈ نہیں چل رہا تھا، چھوٹا ساؤنڈ تھا، محفل کے لیے کافی تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں گھر میں جا کر فوری طور پر انتظام کیا کہ ثناخانوں کو کہیں پریشانی نہ ہو، پڑھنے والوں کو کہیں پریشانی۔ بڑی محبت والے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مریدین مخلصین عقیدت مندان کی ساری پریشانیاں دور فرمائیں، اور بھائی یاسین صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرات، مختصر وقت ہے اور زندگی بھی مختصر ہے، کاش یہ جملے ہمارے دلوں میں اتر جائیں کہ مختصر زندگی کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے آخرت کے لیے، اس مختصر زندگی کو ہم کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، رب کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مقصد حیات کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور آج ہم نے اس مقصد کو بلا دیا ہے، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی لمبی مسافت طے کر کے تیاری غیر میں آتے ہیں، رزق کی دوڑ تو لگی ہوئی ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ شکرانے کے نفل بھی ادا ہونے چاہیے، اللہ وہ بھی تو ہیں جو مانگ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو نے ہمارا نصیب کتنا دور لکھا لیکن بہتر لکھا، شکرانے کے نفل پڑے عبدالقدیر کہ مالک تو نے ہمیں اتنا نوازا ہے، ہم اس قابل کہاں، اور تو نے یہ اتنا کرم کیا، ہم لاکھوں میں کروڑوں میں کئی ایسے اربوں میں پہنچ چکے، لیکن نوافل تو دور کی بات، جنہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہو، کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن ایمان والا ایسا کرتا نہیں ہے۔ ایک بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ 70 پھونک کے اوپر سے پانی پی رہے ہیں، کسی نے مشورہ دیا بزرگوں اسی آٹے سے روٹی بنتی ہے، چبانے میں بھی
آسانی ہو جائے گی، لذت بھی آ جائے گی. یہ آٹا کھا کے آپ پانی پی رہے ہیں. تو بزرگوں نے جو جواب دیا کاش ہمیں اس کو دل میں جگہ دیں. فرماتے مجھے پتا ہے کہ اس کی روٹی بنتی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جتنی دیر روٹی چبانے میں لگتی ہے اور ستو پھونک لینے میں لگتی ہے 70 تسبیحات کا فرق پڑتا ہے. پیٹ ہی تو بھرنا مقصود ہے تو میں وہ 70 تسبیحات ضائع نہیں کرتا، آٹا پھونک کے اوپر سے پانی پی لیتا ہوں تاکہ وہ 70 تسبیحات میں ضائع نہ ہو. ایسے بھی اللہ والے تھے جو کھانا کھاتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہیں میری تسبیحات رہ نہ جائے. ہم فضول باتوں میں وقت گزارتے، کلبوں میں نہ جانے کہاں کہاں وقت گزرتا ہے. سوشل میڈیا پہ آدھی آدھی رات تک انسان بیٹھا رہے اور اسے فجر کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نصیب نہ ہو، فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نصیب نہ ہو تو کیا منہ لے کے جائے گا؟ جب رب تبارک و تعالی سوال کرے گا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت سے نوازا تھا، مال و دولت کی کثرت دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کیا اس وقت بھی میرا بن کے رہا یا میری نافرمانیاں کرتا رہا؟ ایمان والوں کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اگر تو فکر آخرت رہی تو ایمان والا کبھی بھی بیرا ربی کا شکار نہیں ہوتا، حرام کاموں کی طرف نہیں جاتا، کلبوں کی طرف نہیں جاتا، غیر شرعی چیزوں سے بچتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں رک جائیں، میں مولا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، وہ قبر جس قبر میں رشتہ دار، دوست، احباب جو یہ کہتے تھے تیری خاطر ہم جان دے دیں گے، لیکن قبر کے اندر کوئی دوست نہ جائے گا، کوئی نہ جائے گا، ہاں آئیں گے تو فقط آمنہ کے لال ہی آئیں گے. جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے، بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. ایمان والا تو اس دن کی حسرت رکھتا ہے جب دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. وہ عاشق اور ہیں، اللہ کرے ہم بھی ان محبت والوں میں شامل ہو جائیں، ہمارے دل میں تڑپ رہے، محبت رہے. ایمان والو دنیا کے ساتھ ساتھ رہو لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دو. ہمارے علماء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ اس انداز میں چلو جس طرح پانی کے ساتھ کشتی رہتی ہے، بغیر پانی کے کشتی چل سکتی نہیں. اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے پھر کشتی باقی رہتی ڈوب جاتی ہے. اسی انداز میں علماء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ تو رہو لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دو. اگر دل میں دنیا آ گئی تو بیڑا غرق ہو گیا، پھر ڈوب جاؤ گے، بچ سکو گے نہیں. یہ دل تو جن کے لیے بنا ہے انہی کے لیے رہنا چاہیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، کیا کلام ہے اعلی حضرت کا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل کی تعریف بھی یہی ہے کہ دل میں انہی کا ڈیرا رہے. جس دل میں ان کا ڈیرا نہیں وہ دل دل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل میں ان کا ڈیرا نہیں وہ دل دل نہیں، وہ بندہ بندہ نہیں. بندہ بننے کے لیے پھر ان کا بننا پڑے گا.
اور ان کا جو بن گیا رب اس کا بن گیا، جو ان کا بن گیا رب اس کا بن گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں، سب کچھ اس کا بن جاتا ہے، رب مل جاتا ہے، جب رب مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، اور رب کو پانے کے لیے بس مصطفیٰ کریم کا بننا پڑے گا۔ یہ دنیا گزر جائے گی، یہ وقت بیت جائے گا، بس میں اور آپ آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا موازنہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، بس پیغام یہی ہے، جہاں بھی جاؤ جس جگہ پہ بھی رہو، بس اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، دل میں غیروں کی محبتیں نہ آئے، دل میں دنیا کی محبت نہ آئے، بس دل میں انہی کا ڈیرا رہے، بس جب ان کا ڈیرا جمع رہے گا پھر دل کہیں اور نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، سچا پکا عاشق رسول بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر درس ہے لیکن بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کاش ہمیں محبت رسول نصیب ہو جائے، اور ایسی نصیب ہو جائے کہ ہم ان کے بن جائیں، اتباع بھی انہی کی کریں، غیروں کی اتباع نہیں کرتا ایمان والا، کیونکہ حدیث وعید کا مفہوم ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج جو فیشن کو اپناتے ہیں، فیشن کس کی طرف سے؟ غیروں کی طرف سے، اور غیروں کی تقلید کرنے والا، غیروں کی کاپی کرنے والا، یہ نوجوان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، دل خوش ہو جاتا ہے، محبت رسول دل میں ہے، الحمدللہ بڑوں کی اولاد سے ہیں، اور پھر نیک اعمال کر رہے ہیں، پھر یقیناً بس اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پر خاص کرم کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہر غلط کام، ہر غیر شرعی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام آپ کو سربز کوٹ سورہ شریف کے آستانہ سے ملتا ہے، ہر ولی کے دربار سے یہی پیغام ملتا ہے، بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ حاجی ضمیر صاحب ان کے پورے خاندان پہ اللہ کرم فرمائے۔ حاجی ضمیر صاحب کے والد محترم حاجی بنی امین صاحب جو بڑی محبت والے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاجی صدیق صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی موت کی قبر کی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی کریں، ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، رات کو بھی یہ درس دے رہا تھا کہ فقط ایک دن کی عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی، فقط ایک دن کی عصر کی نماز جس نے ضائع کر دی، گویا کہ اس کا سارا خاندان بھی مر گیا، سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، ایک دن کی عصر کی نماز کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ سارا خاندان مر جائے، سارا مال ختم ہو جائے، اتنا صدمہ، اتنا بڑا نقصان۔ اور جس کی 5 نمازیں رہ جائیں اس کا تو کچھ بھی نہیں بچتا، خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا دیں۔ ہمارے ساتھ آن لائن ہے ہمارے صاحبزادے سید محمد اظہار الدین شاہ جی پاکستان سے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول و منظور فرمائے۔ اماں جی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، چھوٹے بیٹے مغیث الدین شاہ جی کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والا جو توبہ کرتا ہے نا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں، آسمانوں تک بلند ہوں اس کے گناہ، ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، اے اللہ بندہ تیرا ہوں، بھٹک گیا تھا، نافرمان ہو گیا، مالک راضی ہو جانا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کریم اس کو خوش ہو کے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنا کرم ہے اس مالک کا، معافی بھی عطا کر دیتا ہے اور گناہوں کو نیکی میں بھی بدل دیتا ہے، کتنا کرم ہے اس مالک کا۔ پلٹ آئیے اللہ کی بارگاہ میں، پلٹ آئیے، ہر غلط کام سے بچ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا
شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں یا رسول اللہ زندگی کا جب آخری لمحہ ہو لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ ہو اللہ 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رد الآفات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حل المشکلات حل المشکلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دافع البلیات یا دافع البلیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شافی الامراض یا شافی الامراض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معافی انت المعافی یا معافی انت المعافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہل فسہل یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار. سہل فسہل یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین.
آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اے مالک مولا پنجتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ اس محفل میلاد پاک کو ختم غوث شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنا بھی اہتمام کیا گیا ہے ایک ختم غوث شریف کو شامل فرما دے, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اسے ہدیۃً تحفۃً عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی تسلیم پیش کر رہے ہیں. کرم و فیض علم کی روحانیت کی برکت نصیب فرما. پنجتن پاک, اہل بیت پاک, صحابہ کرام, تمام انبیاء کرام, اولیاء اعظام, حضور غوث پاک, حضور داتا صاحب, ہمارے سلسلہ نسب سے طریقت کے ساری بزرگوں سے اللہ تعالیٰ مشکل درجات میں فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی اہل ایمان, سید زادے, سید زادیاں, اولیاء کاملین کو علماء حق کا ختم نبوت پر پیرا دینے والے غازیان اسلام آرام فرما ہے, ان سبھی کی روحوں کو ثابت کے درجات میں فرما. آمین. ایک قرآن پاک پر 1,00,000 مرتبہ درود و سلام میرے ملک کیے گئے, اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ تمام عشاق کے باقی روحوں کو ثابت کے درجات میں فرما. حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں خاص طور پیش کرنے ان کی نگاہ شفقت عطا فرما. قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے درجات میں فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان مومن مومنات اس نے پردہ فرما چکے, حاضرین کی جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار اس نے پردہ فرما چکے, سب کی روحوں کو ثابت بخش مغفرت فرما. بالخصوص حاجی بنی امین صاحب کی رہتا ہے وہ پیش کرنے کے درجات میں فرما. حاجی صدیق صاحب کی رہتا ہے وہ پیش کرنے کے درجات میں فرما. میرے ولائد صاحب, ہمارے جتنے بھی ان کے خاندان کے احباب اس میں سے آتے ہیں, امام چل بس ہمارے جتنے مریدین مخلصین, توصیف بھائی, یاسر بھائی, واجد بھائی کی روحوں کو ثواب پیش کرنے کے درجات میں فرما. اور یاسین صاحب کے والدین کی روحوں کو ثواب پیش کے درجات میں فرما. اے مالک مولا جتنے بھی ایمان والے اس میں پردہ فرما چکے ان سب کی روحوں کو ثواب پیش بخش مغفرت فرما. سب نیک ہستیوں کا واسطہ, پنجتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے. عاشق رسول مشہور سراخان مصطفیٰ گل تعارف نقشبندی صاحب ان کے درجات میں فرما دیں. اے اللہ سب نیک ہستیوں کا واسطہ, پنجتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ, صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ, حضور غوث پاک, حضور داتا صاحب کا صدقہ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہر گندے کام, ہر شیطانی کام, ہر یزیدی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جھوٹ, چغلی, غیبت, بدخوئی, بد نظری, بد کرداری, تکبر, کینہ, بغض, حسد, زناکاری, شراب نوشی, طرح طرح کی برائیوں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ عبد القدیر قادری کے والد محترم جو سچے عاشق رسول تھے اے اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کے لیے واجب فرما دے. اے اللہ جتنے بھی اس محفل نور میں حاضر ہوئے مجھ سمیت سب کی حاضریاں قبول و منظور فرما. معروف قادری اے اللہ ان کے خاندان کے جتنے احباب سے پردہ کر دے ان کے درجات بلند فرما دے. اے اللہ ہمارے سارے مریدین و مخلصین کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہر گندے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نماز و شریعت کی پابندی عطا فرما. ہر نماز با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ خوشی و خضوع ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. بالخصوص غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیبانہ مدد فرما. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما. ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم بہاریں دیکھنا نصیب فرما. تاجدار ختم نبوت کا پہرا دینے والوں کو کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ شر پسند لوگوں کی شر سے, شیطان لوگوں کی شر سے, یزیدیوں کی شر سے, قادیانیوں کی شر سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما. الہی محترمہ احباب علی محبت میں جتنے بھی احباب کی نیتوں کے لیے عرضیاں پیش کی ہیں اے اللہ سب کی نیک تمنائیں کو پورا فرما دے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ شفقت عطا فرما. اے اللہ میری والدہ مائدہ ماجی کو, میرے بیٹے کو مکمل شفا یابی عطا فرما دے. الہی رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما دے. الہی جتنا بھی حاجی صاحب نے ختم پاک کا محفل پاک کا اہتمام کیا ہے عظیم جزا عطا فرما. ان کی والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما. بھائی صاحبہ کے پڑوس میں جو پورا گھر ہی بیمار ہے اے اللہ ان کے گھر سے ہر شخص کو دور فرما دے. الہی بیماروں کو شفا عطا فرما دے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے ثنا خان جو ہمارے پاکستان میرپور سے آئے ان کے والد محترم بیمار ہیں الہی مکمل شفا یابی عطا فرما دے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند پنجتن پاک کو پسند آ جائے. ہماری خامیاں دور فرما دے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جن کی اولاد جوان ہے رشتوں کے وجہ سے پریشانیاں ان کے لیے آسانیاں پیدا
عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اے اللہ نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کو نم خاتمہ اگر دعوت تبرت کو نہیں بر قبول منو دست و دامان آل رسول. اے اللہ وسیم بھائی و نصیب بھائی کی والدہ محترم کو بھی مکمل صحت عطا فرما. ان کے پورے خاندان میں جتنے بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں سبھی کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت